While proceeding that, sir, we have lost engine. Terror for those who fell from the sky. Oh my God! इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो बदनसीब जहाज है। Sir, Mayday, Pakistan 8303. Assalamu alaikum and welcome to another episode of The Don't Show. السلام علیکم جی، میں ہوں ہماری یہ ساتھ وہ ہیں فرحان۔ آج کا ہمارا ارادہ تھا جی عید اسپیشل کرنے کا اور بہت ساری باتیں کرنے کا اور مطلب بہت زیادہ انجوائے کرنے کا کہ ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں، ہماری کیا حرکتیں ہوتی ہیں، کھانے کے معاملے میں کیا چیز ہوتی ہے۔ مگر ایک بڑا دل خراش واقعہ پچھلے دنوں ہو گیا اور وہ ہے ہمارا پلین کریش ہونے کا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم یہ جو شو ہے یہ اس بار ڈیڈیکیٹ کریں ان لوگوں کو جو اس حادثے کے اندر جہاں باق ہو چکے، اللہ پاک کے پاس چلے گئے، اور اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کو بھی جو ہماری جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے خدا سے جا کے مل چکے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ آج جو اس میں بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یار جب بھی ہمارا جو بیسکلی کوئی واقعہ ہوتا ہے ملک کے اندر، کچھ بھی کسی قسم کی چیز ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم کا جو ایک قومی کھیل ہے نا وہ ہاکی نہیں ہے، وہ موکنگ ہے، وہ مذاق اڑانا ہے، موک کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، کسی کو ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ ہمارا ایک نارمل ٹرینڈ ہے۔ جب ہم کمپیئر کرنے بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو، مطلب جب بھی ہم بات کرتے ہیں ملک کی بہتری کے بارے میں کہ عمران خان یہ نہیں کر رہا ہے یا ہماری گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم یہ ہمیشہ بھول رہتے ہیں کہ یار ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ایمان میں جاننا چاہیے۔ اگر ابھی ریسنٹ واقعے کی میں بات کروں اس پلین کریش کے بارے میں، تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی آن لائن اور اس کے اندر یہ تھا کہ یار بائیکاٹ PIA، حکومت کو گرا دینا چاہیے، PIA کو بیچ دینا چاہیے، عمران خان اگر چیف آف آرمی کے پیچھے سے نکلے تو دھیان دے۔ اب بھائی عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ ایک حادثہ ہے یہ۔ اب عمران خان یہ تو نہیں کر سکتا کہ یار جہاز گر رہا ہو تو وہ آن دا اسپاٹ جا کے کیچ کرے، اٹھا کے وہاں دوبارہ پھینک دے اور زندگیاں بچا لے، یا چیف آف آرمی اسٹاف یہ تو نہیں کر سکتا، یہی کام کرنے نہیں بیٹھا ہوا کہ یار آپ کا جہاز لاہور سے کراچی اوڑا تو دوربین لگا کے بیٹھ کے دیکھے اور جب تک سیفلی لینڈ نہ کر جائے اس کو بیٹھ کے دیکھتا ہے۔ چیف جسٹس ہے، وہ کیا کریں کہ وہ انجن بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیں، وہ برش مار کے سارے کے سارے ان کی کوئلے صاف کرنا شروع کر دیں، یا جہاز کے اڑنے سے پہلے وہ رپورٹ لکھنا چیک کر دیں۔ یار یہ ایک حادثہ ہے، اس کے اوپر ہمارا اس قسم کا ریئیکشن میں یہ نہیں کہتا، بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ضرور ہیں جنہوں نے بہت ساری اپنی جو ہے وہ خیر سگائی کے جذبات ان فیملیز کو تک پہنچائے جن کے جو یہ رشتہ دار ہیں وہ جا چکے ہیں، ایسے بھی لوگ تھے۔ مگر ایک بڑا حصہ لوگوں کا ایسا بھی ہے جو کہ صرف اور صرف تنقید کرنے بیٹھا ہے کہ آپ PIA بند کر دو، PIA بائیکاٹ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، میں تو پہلے ہی کرتا، اس کی نیلامی کر دو۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ قوموں پہ جب کوئی وقت آتا ہے تو وہ یکجا ہوتی ہے، یکجہتی دکھاتی ہے۔ جس طرح ہمارا نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا تھا، نیوزی لینڈ کے اندر جب یہ مسجد کے اندر فائرنگ کر کے بندے نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، کیا ہوا تھا؟ پورے نیوزی لینڈ کے لوگ مسجدوں کے باہر آ کے پھول رکھ رہے تھے، خیر سگالی کے جذبات لے کر آ رہے تھے، یکجہتی سولیڈیرٹی شو کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ یار ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کر رہے تھے کہ یار وہ جو اس کی پرائم منسٹر ہے اس کو اتار دو، اس کو فائر مار دو، چیف آف آرمی اسٹاف کو اٹھا کے مار دو، قتل کر دو۔ یہ واقعات جو ہمارے ہوتے ہیں جس کے اندر ہماری ٹریجڈیز ہوتی ہے، یہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہم یکجا ہو سکیں، ہم ایک ہو سکیں، ہم بتا سکیں کہ ہم ایک قوم ہیں۔ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ بیسکلی یہ کہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے اس کے بارے میں، لیکن اس کا ایک اور بھی تو پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ یار تنقید برائے تعمیر کب تک؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو جائے، گورنمنٹ کو، PIA کو اور کسی چیز کو آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنا رہے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے آپ کا، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا، ہم لوگ جو ہے نا جذباتی، ایکسٹرا آرڈنری جذباتی ہیں۔ مطلب آپ اس کو چاہے کرکٹ میں دیکھ لیں، کسی اور چیز میں دیکھ لیں کہ ایک دن آپ انڈیا سے نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں سچن ٹینڈولکر نے سینچری لی تو وہ وہاں پہ جا کے پوجا شروع کر دی انہوں نے، اگلے دن وہ 0 پہ آؤٹ ہوا تو اسی کے گھر کو آگ لگانے پہنچ گئے۔ یہی پاکستان میں ہے، شاہد آفریدی سے بڑا کوئی ہیرو نہیں تھا، جس دن وہ 0 پہ آؤٹ ہوتا تھا تو لوگ ٹماٹر لے کے پہنچے ہوتے تھے۔ ہم لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ شاید ہمیں اس طرح کا اسٹرکچر نہیں ملا تھا، ہمیں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے ریزلٹس نہیں ملے جو باہر کی دنیا کو ملتے ہیں، تو پھر شاید اس لیے ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔
تو پھر لوگوں کے بھی جذبات جو ہیں وہ کبھی بھی اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتے، فلکچویٹ کرتے ہیں، رزلٹ نہیں ہے. مطلب اگر آج جہاز گرنے پہ لوگ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو ہٹا دو، وزیر اعظم کو ہٹا دو، اس کی ریزن شاید یہ ہے کہ پچھلے 20 سال میں 20 سے زیادہ جہاز گرے ہیں اور آج تک کسی کی انکوائری پہ یہ لوگ سیٹسفائی نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار حادثہ ہو گیا، اب ہمیں بحیثیت قوم ہمیں یکجا ہو جانا چاہیے، کوئی بات نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ پوائنٹ آؤٹ نہ کرے. بھائی آپ پرابلمس تو بتاتے ہیں نا کہ یہ ایشو ہے، اس کو سالو کرے تاکہ نیکسٹ ٹائم نہ ہو. یہی تو پرابلم ہے. آپ کے ملک میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بس قوم بن جائے، بس قوم بن جائے، مسئلے نہ ڈسکس کریں، بس قوم بن جائے. یار آپ کے پی آئی اے کے ایشوز ہیں نا، اگر آپ کی ایمریٹس کی کوئی فلائٹ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی وہ کریش ہو تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ایمریٹس کو بند کر دو، وہ کہیں گے کہ یار ایمریٹس 110% پہ ورک کرتی ہے، اپنا 110% دیتی ہے، تو یار یہ ہو گیا. پی آئی اے کا سنگل انجن پہ اڑانے کا جو جنید جمشید کے وقت میں بھی یہ ہوا تھا، جو چترال جاتا تھا انہوں نے کہا یہ تو یوزلی سنگل انجن پہ جاتا تھا کیوں وہ ایئر کرافٹ اتنا پرانا تھا. تو یہ تو آپ کے حادثات ہوتے رہیں گے جب تک آپ کی بیوروکریسی، آپ کی حکومت، آپ کی یہ ادارے یہ سب ایک پیج پر نہیں ہوں گے. ایک ہی آپ کا وہی والی بات کہ ایک جب سیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بنے گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کب کتنی تنقید کرنی ہے، میں نے کب کتنا ایکسپیکٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کب آپ ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں اور کب آپ بالکل ہی لیگ سے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد بیچ میں یہ تھا تھوڑا سا کہ یار جب آپ کو کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا، لیٹس سے اگر کوئی ایک ایشو آپ کا ہے تو آپ فور اے وائل اس کی سینسٹیوٹی دیکھتے ہوئے آپ یہی کریں گے، تھوڑا سا ڈھارس دیں گے. آپ کو کوئی غم ہوگا، آپ کو کوئی بگ لاس ہوگا تو میں آپ کو آ کے ٹیکنیکلٹیز نہیں سمجھاؤں گا اول ہینڈ کے اوپر آ کے کہ یار تمہارے یہ مسئلے مسائل اور ایشوز کیوں ہیں. میری پہلی جواب آپ سے ہوگی کہ میں آپ کو آگے بولوں کہ یار میں آپ کے دکھ میں، آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہوں، تاکہ ایک دفعہ میں آپ سے اظہار یکجہتی کر سکوں، آپ اس لیول پر آ سکیں کہ اب آپ میری بات سن سکیں جہاں پر ٹیکنیکلٹیز کی بات کروں کیا یہ ہوا اور اب فیوچر میں ہم اس چیز کا خیال رکھیں. میں ان لوگوں کے بارے میں بات کروں جو ایکسٹریم پہ جا کے جو کہتے ہیں کہ یار پی آئی اے بند کر دو، پی آئی اے بین کر دو، اس کو اتار دو، اس کے سی ای او کو اتار دو، اس کو فائر مار دو، اور ادھر جہاز گرا ہے کراچی کے اندر اور آپ کہتے ہیں کہ یار ریزگنیشن دے دے ہمارا یہ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کیا کرے، وہ وردی اتار دے. او بھائی اور سیاسی طور پہ اس کو کیچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایک بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے. ایک اور پوائنٹ ہے، بڑا ہی سینسیٹیو پوائنٹ ہے. کیا آپ ان لوگوں کا ایک اعلیٰ کار تو نہیں بن رہے کہ جن کو موقع چاہیے آرمی کے اوپر تنقید کرنے کا؟ بالکل ہے. مطلب آپ ایک تنقید برائے تعمیر کریں، ضرور کریں، وہ آپ کا ادارہ ہے، آپ بتائیں کہ یار کیا کیا پرابلمز ہیں، ہمارا ادارہ عسکری قیادت کیسے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہے. لیکن آپ بغیر کسی وجہ کے تنقید پہ وہی والی بات کہ آرمی چیف وردی اتار دے اور فوج جو ہے وہ ہمارا بجٹ کھا گئی ہے. مطلب جہاں طیارہ گرا پی آئی اے کا وہاں فوج ہمارا بجٹ کھا گئی ہے. یہ تنقید برائے مزہ ہے. اور دیکھیں نا اس طیارے کے اندر جو شہید ہوئے ہیں فوج کے سیکنڈ لیفٹیننٹ آرمی وہ میجر، پوائنٹ یہ نہیں ہے آپ کو، اور یہ بھی کہ وہ فوج پہنچ گئی، اب فوج کے پہنچنے پر بھی تنقیدیں نہیں ہوئی. اچھا ان کے علاوہ اور کوئی ادارہ کام نہیں کرتا. تو یہ تو بلکہ یہ تو تنقید نہیں، یہ تو طنز ہے کہ کیوں نہیں پہنچتا. تو آپ پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا وہ ہے نا انٹلیکچوئلز پی ایچ ڈی جو ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے، یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ یو جسٹ کی بورڈ جہادی. ہاں کی بورڈ جہادی ہے. آپ نے بیٹھ جانا اور آپ نے کہنا ہے کہ یار یہ اب موقع آیا ہے جس پر میں نے اپنی فرسٹریشن نکالی ہے. نو فرسٹریشن ہے یا لیک آف پرابلم بھی ہے کہ لیک آف نالج بھی ہوتا ہے. آپ اور ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ جس نے جہاں ہانک دیا آپ اس کے پیچھے لگ گئے. جو ٹرینڈ ہے آپ اس ٹرینڈ کے پیچھے لگ گئے. مگر ایک چیز ہے کہ ہمارے جو منسٹر ہیں اس چیز کو جو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ڈیفینس منسٹر جو ہیں، انہوں نے آج بڑا رسپانسبل بیان دیا. انہوں نے کہا کہ میں اور جو ان کے سیکٹری ہیں پی آئی اے کے دونوں ریزائن کریں گے. یہ انہوں نے بڑا رسپانسبل. نہیں ویسے یہ اچھی بات ہے، لوگ ویسے ریزائن کر دیتے ہیں. مگر یہی کہ اچھا میں اس کے اوپر بات آپ سے کرنا چاہتا کہ جب میں ایکسٹریمسٹ کی بیسیکلی بات کر رہا تھا نا، تو ہمارے ہی جو جس کو کی بورڈ جا دیا بات کر رہے ہیں، جو آپ کی ایموشنز کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس میں جو نا کوئی بھی ہانک دوں چلے گا. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹریم پہ جا کے پھر وہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک ماڈل اس میں سفر کر رہی تھی جہاز کے اندر، وہ مطلب دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار آپ اس ماڈل کی تصویر لگا رہے ہیں،
اور لگا کے نیچے بول رہے ہیں کہ تو جنت میں جا نہیں سکتی. اس کے تو کام یہی تھے, اس کے 1000 چیزیں یہ تھی. آپ ایک جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری جگہ پر ہماری دوسری قوم کی دوسری سائڈ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سب جنتی لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ رمضان کے اندر گئے ہیں, یہ جمعۃ الوداع کے موقع پہ گئے ہیں. تو بھائی جب آپ اس طرح کی دو کمنٹس پاس کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ بھائی وہ ماڈل بھی اسی رمضان میں گئی ہے, اسی جمعۃ الوداع میں گئی ہے, اور یہ تو ہے ہی خدا کا اور بندے کا ماڈل. بالکل ایسے ہی. اس میں ہمارا کمنٹ کرنا کسی طرح بھی نہیں بنتا, بلکہ ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس دنیا سے جائے تو ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں, تاکہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور مکافات اور ہم نے بھی اس چیز کو, اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا انجام کیسا ہے, ہم نے کس طرح سے اس دنیا سے جانا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہر ایک کے لیے اچھا بولنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو. آپ کوئی بھی نہیں ہے کسی کو جج کرنے والے. اور یہی میں عمار سے اتفاق بھی کروں گا وہی والی تمہاری بات کہ یار بحیثیت قوم یہاں تو آپ کو اکٹھے ہونا ہی چاہیے. ہم نے جب ترقی کرنی ہوتی ہے یا ہم مثالیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کفار کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں جو ہم سے آگے نکل گئے. ہم سارے انگریزوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ ان کو دے رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ان کے مورل ویلیوز کتنے اوپر ہے, ہمارے مورل ویلیوز ہمارے کہاں فال کرتے ہیں. ہم کوئی بھی چیز کچھ بھی کرنے کے لیے, یار میں ایک بندہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی جا کے کتنی میں محنت کروں ایک گناہ کمانے میں کہ میں اس کے پروفائل پہ جا رہا ہوں, اس کی تصویر نکال رہا ہوں اور نکال کے ڈال رہا ہوں, اور میں ڈکلیئر اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بندہ چاہیے نکال کے ایڈٹ کر کے ڈال, ایڈٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. اور ایڈٹ کر کے ایڈیٹڈ پکچر یہ ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہے. مطلب کتنا آپ نے محنت کیا اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس وقت جہنم میں. مطلب آپ اس چیز کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں, اگر آپ اسی وقت یہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانک لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھائی جان آپ کو خود اس وقت توجہ کی ضرورت ہے, آپ بھی خدا کے آئے وہ نیک کام نہیں کریں. ایسے ہی ہماری تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جہاں قوم کو لگتا تھا کہ یہ بہت ہی فاسق و فاجر ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا محبوب قرار دیا. تو ہمیں دلوں کے حال نہیں پتا اور ہمیں انجام بھی نہیں پتا اس کا. بے شک بالکل ایسے ہے. اور ساتھ میں یہ ایک اور اس کے اندر پوائنٹ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں, جن لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں, مطلب اس کے اندر بھی بالکل دو ایکسٹریم آپ کو پوائنٹس نظر آئیں گے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کمنٹس کرتے ہوئے, ایون انڈیا سے کمنٹس آئے ہیں, نیگیٹیوٹی کی انتہا ہو گئی ہے کہ وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. انڈیا سے بھی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں. مگر بالکل میں یہی بولنے لگا تھا کہ وہاں کی سیلیبریٹیز ہیں بالی ووڈ کی جنہوں نے بہت زیادہ افسوس کیا ہے, ٹویٹر پہ ٹویٹ کیے گئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا سے دیکھو پازیٹیو زیادہ آیا ہے, نیگیٹو کم آیا ہے, اور ہر ملک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن انڈیا سے پازیٹیو یہ بھی آیا ہے, لوگوں نے معافی مانگی کہ یہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے. جن لوگوں نے اس طرح کامنٹس کیے ہیں ہم بالکل ان کے حق میں نہیں ہیں, اور انڈین سیلیبریٹیز نے بھی اس کے اوپر افسوس کیا, اور ہر کوئی افسوس ہی کرتا ہے, افسوس کرنا بھی چاہیے. وہاں ہو یہاں ہو, انسانی جانیں قیمتی ہیں, ہر ملک میں قیمتی ہیں. بلکہ میں نے تو ایک دو اس طرح کے کمنٹس پڑھے کہ لوگوں نے مینشن کیا کہ 2010 میں سیم یہی واقعہ جو ہے انڈیا میں ممبئی میں ہوا تھا, تو انہوں نے اس سے ریلیٹ کر کے پاکستان سے بہت زیادہ افسوس کیا. لیکن جن لوگوں نے نیگیٹو کامنٹس کیے ہیں کہ کیا بولا ہوا ہے, بھگوان کے پاس کوئی بچے نہ, بھگوان نرک میں جاؤ گے. اور بھائی نیگیٹو کمنٹس کرنے والوں کو میں بتا دوں کہ ایئر اسپیس بند کر کے ہم نے سیو کیا ہوا بھائی, ورنہ گرتے ہوئے کب پتہ لگتا ہے. ہاں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان. ہم نے نا لگ بھگ کوئی 37,000 فٹ کی بلندی پہ بیمان اڑاتے ہوئے نا آپ کی شنیاں پاڑ دینی. آئی مین کہنا نہیں چاہیے. میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ موقع ایسا ہے, اور اس موقع پر اگر آپ ایسی بات کریں گا تو ناریل میں لے کر آؤں گا, پر مندر میں نہیں پھوڑوں گا وہاں جب پھوڑنے کے بعد پتہ لگے گا کہ کہاں پر ہم کہاں ناریل پھوڑے ہیں. اور اس کے بعد ہم گھنٹی بھی نہیں بجائیں گے, گھنٹی آپ کا گھنٹی خود بجے گا. یہ ہم آپ کو چیتاونی دے رہے ہیں, اور آپ کی چیتاونی پہ آ کے نا ہم نے بہت چتر مارنا ہے. یہ ہم پہلے بتا دیں, ہمارے پاس بیبان بھی ہے, اور ہمارا بیبان اڑتا بھی ہے, ایمان بھی ہے, اور ہمارا پرمانو بھی ریڈی ہے, پنڈوبیاں بھی. پنڈوبیاں کیا ہوتا ہے؟ اور سب مرین. آپ پر ایسا وشال مانسپیشی چھوڑ ڈالا ہم نے کہ آپ کی ساری نر اور ماداؤں کو وشال مانسپیشیوں پہ چپیڑے ماریں گے. اگر
हम वहाँ आ जाएंगे और फिर हम वहाँ पर आपसे मिलन करने से पहले अजीब सा नाचेंगे. Now this is not the behavior. This is not the behavior we expected from you. Rahul. Yeah, you know humanity first. This is too much, Rahul. Okay. बात ऐसी है ना कि हमने ना बात ऐसी है कि हम नहीं देखेंगे कि आपके पास प्रेरणा है या आपके पास बजाज है. हमने आपके ऐसी बजाज करनी है ना आपकी कि वो पूरी हम चले भी जाएंगे ना तो थोड़ी थोड़ी बजाज होती रहेगी. मैं आपको पहले बता रहा हूँ अगर आपने हमारे साथ कोई गलत बात की ना डर्टी कॉल टॉक की हमारे साथ जो है ना इस तरह नहीं करना, इजी रहना है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट करके चलना है. तो यार चलो इसको रैप अप करते हैं हमारे. जिसको रैप अप मैं करना चाहूँगा मॉरल वैल्यूज से. क्या हमें देखना पड़ेगा कि हमारी मॉरल वैल्यूज क्या है. हम वो लोग हैं जब जहाज क्रैश किया तो हमने खवातीन के जेवरात को लूटना बेहतर समझा बजाय से कि हम उनकी मदद करते हैं. यही हमने किया था 2005 के ज़लज़ले में. जो लोग तहस नहस हो गए थे, मलबे तले दबे हुए थे, हम उनका माल लूट रहे थे. तो हम जब 15 साल बाद भी वहीं पर हैं, हम लोग नहीं हैं, तो हमारा बनता ही नहीं है कि हम किसी के बारे में, हुकूमत के बारे में बात करें, टेक्निकलिटीज के बारे में बात करें. हम तब बात करेंगे जब हम अपने आप को सीधा कर लेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मगर एक और चीज़ आप देखेंगे जिस तरह 2020 बहुत बुरा है, जुमेरात बहुत बुरी है. आप अपने करैक्टर को देखें, हम अपने करैक्टर को देखें और देखें कि यार हम किस जगह पे गलत हैं, बजाय हम दिन महीना और साल को बुरा कहना. सही कह रहे हैं जी. इसी पर हम इख्तिताम करते हैं इसको शो को, और ईद मुबारक हमारी तरफ से. और जो जाने लोगों की ज़ाया हुई उन सब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं. बिल्कुल. ये ईद आप लोगों को डेडिकेट की जाती है. इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ढूंढ शो के साथ. तब तक ख्याल रखें. ईद मुबारक. ईद मुबारक.